وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 103 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا اور تم مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللہ اللہ کی رسی جمیعاً سب مل کر، ولا اور نہ تفرقوا آپس میں فرق ہو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر، اذ کنتم جب تھے تم اعداء دشمن، فألف پس اس نے الفت ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر، فاصبحتم پس تم ہو گئے بنعمتہ اس کی نعمت سے اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم علی شفا حفرت گڑھے پر، من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، شفا حفرت تم گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار آگ سے، فانقذکم منکا اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تم سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرق نہ ہو، اور اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ معزز لسنرز، آیت کریمہ 103 جو آج زیر مطالعہ ہے ہمارے اللہ کے حکم سے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو ایک بہت بڑے فضل و کرم کی بشارت دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لیں اور ایک دوسرے کے انڈیویجول ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں مت جھگڑیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں الفت و کرم ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب لوگ ایک کامن کاز اور کامن گول کے لیے جب کام کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اس طرح سے محبت اللہ نے ڈالی، اللہ کی الفت اور اللہ کی فضل و کرم ہے کہ اللہ نے دو دشمنوں کو آپس میں اس طرح سے محبت اور باہم چیر و شکر کیا کہ وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ یہاں پر ہمیں مدینہ کی تھوڑی سی ہسٹری ذرا دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ جو آیت ہے وہ دو گروہوں کو مخاطب کر رہی ہے، اوس اور خزرج، اور یہ دو جو جنگ بعاث جو کہ ابھی ہی ختم ہوئی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے، اور بہت عرصہ جنگ و جدل کے بعد ان لوگوں نے آپس میں جنگ بندی یا سیز فائر کا ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن آپس میں جو ایک رقابت تھی، ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں تھیں دلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ کی رسی کو تھام لینے کی وجہ سے ان نفرتوں کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یوں آپس میں جوڑا کہ وہ گویا بھائی بھائی ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت دل میں ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک صفت ہے کہ وہ جس بندے کے لیے دلوں میں چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے، اور جس بندے کو چاہتا ہے آپس میں محبت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ اس کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یعنی کہ رسی قرآن، اللہ کی کتاب، یہ ہماری زندگیوں میں برکتوں کے ایسے دروازے کھولتی ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسئلوں کو حل کرتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی انسان کے اختیار میں نہیں، یعنی کہ دلوں کا جڑ جانا، محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے رائے کا احترام کرنا۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک راستہ پہلے دکھایا، یعنی چوائس تو ہم کریں گے تو اس کا جو آؤٹ کم یا نتیجہ ہے وہ اللہ کی ذات ہمیں دے گی، اور ہماری چوائس کیا ہے کہ ہم فرق نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک
آپ کہہ لیں کہ آپ کو بات پتہ چل گئی. اگر ہم ایک بحیثیت من حیث القوم بات کرتے ہیں تو بھی، اگر ہم ایک خاندان کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ایک ادارے کو چلانے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی ایک آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، کسی بھی جگہ پر اس کی ترقی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ سب لوگ ایک کامن گول کے لیے کام کریں، اور سب لوگوں کی جو ایک مطمع نظر ہے، جو سامنے ان کے ایک گول ہے، وہ یہی ہو کہ ہمارا یہ ادارہ یا ہمارا یہ ملک یا ہمارا یہ خاندان یا ہمارا یہ گھر یا ہمارا یہ جو دین ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے. یہی ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہم ہیں. لیکن جب ہم تفرقے بازی میں کب پڑتے ہیں؟ جب ہم کسی ایک کو بڑا ماننے کی بجائے ہر بندہ اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ بڑا مان رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بھائی اس کی کیوں مانوں، اس کو میری ماننی چاہیے. تو جو دوسرا ہے کہتے ہیں میں اس کی کیوں مانوں، اس کو میری ماننی چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ راستے مختلف ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فاجر ہو جاتے ہیں لوگ. اور اس طریقے سے پھر جب دو مختلف لوگ دو مختلف راستوں کے مسافر ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ وہ ایک بہت رول ہے، جیسا کہ ورلڈ پولیٹکس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ دنیا میں جب کسی بھی قوم نے کسی دوسری قوم کو زیر کرنا ہو یا نیچا دکھانا ہو یا اس پہ رول کرنا ہو تو ان کا سب سے پہلا ٹیکٹک یہ ہوتا ہے ڈیوائیڈ کریں ان کی اتحاد کو ختم کریں، ان کو آپس میں لڑائیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں دکھائیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم رول کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر قرآن پاک نے ہمیں سمجھائی کہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری یہاں پر ڈسکرپشن دی ہے، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کشی کی ہے کہ محبتیں دلوں میں ڈالنے سے پہلے کی کیفیت کیا تھی، کیسے یکسر حالات بدل گئے. اس سے پہلے کی حالت کیا تھی کہ ایک تو آپ لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کی ایک جو آپ سمجھ لیں کہ آگ جل رہی تھی، بھانبڑ جل رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان نفرتوں کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں جو بد امنی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. یعنی کہ اس کو آپ یہ بہت ہی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ یہاں پر استعارہ استعمال کیا گیا ہے، سمبل استعمال کیا گیا ہے. اس میں دو امپلیمنٹیشنز ہم کر سکتے ہیں، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی. یعنی کہ جو حرکتیں آپ لوگوں کی تھیں اس کے نتیجے کے طور پر این ممکن تھا اور پاسبل تھا کہ تم لوگ دوزخ میں جا گرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا کی زندگی کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے. جب ظاہر ہے کہ آپ کی ساری انرجیز نیگیٹو چیزوں کی طرف نکل جائیں گی تو معاشرے میں ترقی کہاں ہوگی؟ تعلیم کے مواقع کس کو ملیں گے؟ جو پیسہ ہے وہ جنگوں میں لگ رہا ہے، وہ جو پیسہ ہے وہ دوسرے کے کو نیچا دکھانے میں لگ رہا ہے. تو اس وقت اس کی ترقی کہاں ہوگی؟ نہ کوئی تعلیم کی طرف توجہ ہوگی، نہ اس علاقے کے میں کوئی عمارتیں بنیں گی، نہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹیز بنیں گی. مطلب اگر معاشرے میں امن ہوگا، اتحاد ہوگا تو جو ایک بحیثیت ایک قوم معاشرہ ترقی کرے گا. ایسے ہی اس معاشرے میں لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو ان کے اندر کی جو صلاحیت تھیں وہ ضائع ہو رہی تھیں، اور ان ضائع صلاحیتوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم تو یوں تھے جیسا کہ تم ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہو، اور وہاں سے تم بالکل اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ ایک ایسا گھڑا ہو جس کے اندر آگ اور اس کے کنارے پر کھڑے ہوں تو کتنی بڑی رسکی سچویشن ہے. کسی بھی لمحے آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ گھڑے میں جا گریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص فضل و کرم سے اس کتاب کو ہمیں نصیب کیا تاکہ ہم اس آگ کے گھڑے کے کنارے سے بچ سکیں. تو اب چوائس تو میری ہے، چوائس تو آپ کی ہے. جو نہیں چاہتا اس کتاب اللہ سے جڑنا، جو اس رسی کو نہیں پکڑنا چاہتا، جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی واضح ہدایات پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو وہ تو خود چوائس کر رہا ہے کہ گھڑے میں گرنے کی. اس کو پھر کون روک سکتا ہے؟ جیسا ہم نے پچھلے لیسنس میں پڑھا کہ جب ایک بندہ خود ہی خودکشی کرنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو کون بتا سکتا ہے کہ یہ زہر ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہاں پہ کھڑے نہ ہو، یہ رسکی جگہ ہے. آپ تو خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف میں پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہلاکت میں ڈل رہے تھے وہ لوگ، تو اللہ نے کتاب بھیج دی. تو اللہ نے کہا اب اس کو پکڑ لو، جو پکڑے گا وہ آگ کے گھڑے کے کنارے سے بچ جائے گا. اس کا بالکل اپنی نظروں کے سامنے ایک
امیجری کریں کہ آگ کے کا گھڑا ہو اور پیچھے ایک رسی ہو اور کوئی آپ کو دھکیل رہا ہو. اگر آپ نے رسی پکڑی ہے تو بچنے کا چانس ہے. اگر آپ نے بالکل کوئی سیفٹی بیلٹ نہیں لگائی، جیسا کہ کوئی لوگ بڑے ڈیفیکلٹ سے جھولوں پہ سوئنگس یوز کرتے ہیں، تو اس میں لازمی پہلے ان کو سیفٹی بیلٹس پہناتے ہیں. جہاز میں جب فلائی کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ لینڈ کرنے والا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں سیفٹی بیلٹس پہن لیجئے. جب آپ گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو کہتے ہیں سیفٹی بیلٹس پہن لیجئے. انسان کی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ سیفٹی رکھے اپنی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ایک سفر میں چل رہے ہیں اور دوسری طرف رزق اتنا ہے کہ آگ ہے اور آگ آپ کو جلا دے گی. اب اس آگ سے بچنے کی ایک ہی سیفٹی بیلٹ ہے اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اپنے آپ کی سیفٹی کریں اللہ کی کتاب سے جڑنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور پھر انڈیویجول ڈفرینسز اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو بحیثیت انسان پہچانا، ان کی مزاج کو پہچانتے ہوئے ان سے کام لیا. کسی انسان کو حضرت عمر فاروق کا مزاج گرم تھا، جلدی غصے میں آ جاتے تھے، آپ ہر بات پہ تلوار نکال لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مزاج کا لحاظ کیا. حضرت عثمان جو تھے وہ بہت زیادہ حیا والے تھے، آپ ان کے اس مزاج کا لحاظ کرتے تھے. انسانوں کو ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں سے جھگڑا کرنے سے بچاتے تھے، کو روکتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اتنے مختصر سے عرصے میں اتنا زیادہ انقلاب پیدا کیا، کیونکہ انسانوں کو پہچان کر ان سے کام لینا ان کو آتا تھا. اور اس کام میں سب سے بڑی بات ہی یہ تھی کہ انسانوں کو محبت سے ڈیل کیا انہوں نے، ان کے اندر تفرقہ بازی پیدا نہیں ہونے دی. اگر کہیں پہ کہ جھگڑے کی نوعیت یا کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بصیرت سے اس معاملے کو حل کیا. اس چیز میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ کے نبی کی محبت انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دی. لیکن اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے جھگڑوں کو ہوا نہیں دی، آپ نے ڈفرینسز کو ایڈریس کیا، انسانوں کو بحیثیت انسان انڈیویجول گراؤنڈز پہ ڈیل کیا. تو اسی لیے ہمیں بھی یہ چیز سمجھائی اللہ تعالیٰ نے کہ آگ کا گھڑا سامنے ہے، سیفٹی بیلٹ ہے قرآن، مان لو، پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اپنا بھلا کرو گے. تفرقے بازی میں پڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانو گے، مرضیاں کرو گے اپنی، اور اس سیفٹی بیلٹ کو چھوڑ کر آپ کسی بڑی خطرناک جگہ پر چڑھ، تو اس کی مثال اسی بیوقوف انسان جیسی ہے جو کسی بڑی خطرناک جگہ پر بغیر کسی سیفٹی والو کے جا چڑھے. اور اگر جو ایسا کرتا ہے نقصان وہ اس کا نقصان ہے، نقصان کسی دوسرے بندے کا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں اور اس سیفٹی بیلٹ کو اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کریں. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.